جب مشکل میں ہو ان آیات کو پڑھیں، جب بوجھ محسوس ہو یہ آیات پڑھیں، اور پھر ساتھ ہی دعا کریں کہ اللہ ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، کیونکہ انسان جب زیادہ کام کرتا ہے تو ساتھ اس کو پریشانی ہوتی کہ پتہ نہیں ایکسپٹنس بھی ہوئی یا نہیں. اور پھر خاص طور پر یا رب وہ بوجھ نہیں جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا گیا اور وہ اس کو نہ اٹھا سکے، اور ہمیں بھی وہ بوجھ نہ ہم پر بھی وہ بوجھ نہ ڈالنا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہم اس کا حق ادا نہ کر سکیں. ہمارے ساتھ نرمی فرما، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پہ رحمت فرما. تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تو ہی تو مددگار ہے، تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں. تو انشاءاللہ یہ آیات آپ کو حوصلہ بھی دیں گی، صبر بھی دیں گی، دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنے گی. لہذا ان آیات کو پڑھنا اپنا روزمرہ کا معمول بنا لیں اور بھولے نہیں. اور اس کے ساتھ ہی سورۃ البقرہ اپنے اختتام کو پہنچی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. تمہارے گھر گریو یارڈ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. فرمایا قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا. 2 روشن سورتوں کی تلاوت کرو، سورۃ البقرہ اور آل عمران. قیامت کے روز اس طرح قطار میں آئیں گی آگے پیچھے، جیسے 2 بادل یا 2 سائبان ہیں، یا جیسے قطار میں اڑتے پرندوں کی 2 ٹولیاں ہیں. پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی. سورۃ البقرہ ضرور پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی جس گھر میں یہ پڑھی جائے وہاں برکت بھی ہوگی، شیطان بھی بھاگے گا، اور جادو اثر نہیں کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم. الف لام میم. اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں. اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی. اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے یعنی فرقان جو حق و باطل کا فرق دکھاتی ہے. اب جو لوگ اللہ کے احکام کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی. اللہ بے پناہ طاقت کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے. زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، کچھ بھی. وہی تو ہے جو تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے. اس زبردست حکمت والے کے سوا اور کوئی خدا نہیں. وہی خدا ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے. اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات جن کا علم، جن کا معنی صرف اللہ کو معلوم ہے. مثلا عرش کی بات ہوئی تو ہمیں نہیں معلوم عرش کیسا ہے، کیفیت مجہول ہے، صرف اللہ کو معلوم ہے. اور اسی طرح جیسے الف لام میم اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے. تو 2 طرح کی آیات ہیں. اب بات یہ ہے کہ قرآن تو ہدایت کے لیے آیا، تو محکمات کی سمجھ تو آتی ہے، متشابہات کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہمارا امتحان ہو. فرما دیا کہ اسی طرح لوگوں کو بھی 2 رویے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، انہی پہ بحثیں کرتے رہتے ہیں، انہی سے بھٹکتے رہتے ہیں، اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں، ساؤنڈ نالج رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اللہ ہی نے دونوں اتاری ہیں، ہم دونوں کو مانتے ہیں. اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں. کیا دعائیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے ہمارے رب، جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کرنا.
ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی حقیقی فیاض ہے۔ پروردگار، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں۔ یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلتے ہوئے بھی خطرے کو بھانپتے رہتے ہیں اور پریشانی سے بچنے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم اسی راستے پر رہیں، اس سے بھٹکے نہیں، ہمارا دل ٹیڑھا نہ ہو، کیونکہ اصل بات دل ہی کی ہے، اگر دل بدل گیا تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد۔ کفر کے ساتھ مال اور اولاد نفع نہ پہنچا سکیں گے آخرت میں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں چند دن کے لیے کچھ فائدہ ہو جائے ان کا، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے، ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشانی عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے، یعنی ایک گروہ مسلمانوں کا تھا اور ایک کفار کا۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دگنا ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان کے پاس بہت زیادہ وسائل ہو تو جبھی کامیاب ہوگا، بعض اوقات کم وسائل کے ساتھ بھی کامیابی ہو جاتی، جیسے جالوت کے مقابلے میں طالوت کو ہوئی تھی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اور یہاں بھی یہی ہوا کہ کفار کے پاس بہت کچھ تھا اور مسلمانوں کے پاس بہت کم، 313 2 گھوڑے چند اونٹ، لیکن اس کے باوجود چند گھوڑے اور چند اونٹ، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی فتح عطا کی کہ جس کو فتح مبین کہا جاتا ہے۔ دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بات یہ ہے کہ کفار کس لیے لڑتے ہیں؟ دنیا کی رونق کے لیے، دنیا کی مال کے لیے، دنیا کی زینت کے لیے، دنیا کے فائدوں کے لیے، اور اس کے برعکس اہل ایمان اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوشائند بنا دی گئی ہیں، بہت اٹریکشن ہے ان چیزوں میں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ چند دن کا سامان۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ لہذا کامیاب کون ہے؟ جس کو دنیا میں یہ سب کچھ مل جائے۔ عام طور پر تو لوگ اسی کو سکسیسفل سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، مالک ہم ایمان لائے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ الصابرین والصادقین، صبر کرنے والے، سچے، والقانتین والمنفقین، فرما بردار اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگنے والے، رات کی آخری گھڑیوں میں سحری کے وقت دعائیں کرنے والے۔ اور الحمدللہ رمضان کا موقع ہے، سحری کو تو اٹھنا ہی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ خاص طور پر استغفار۔ اب بس اٹھنے سے لے کر
روزہ بند ہونے تک کام کاج اور کھانے کے علاوہ جو وقت گزرے کثرت سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور جتنے بھی استغفار کی قسم